السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الاسلام وجعلنا من قدام سنة نبینا علیہ الصلاة والسلام، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ محترم ناظرین، ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عربی زبان یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ زبان ہے۔ عربی زبان دین اسلام کی زبان ہے۔ دین اسلام کا حقیقی علم عربی زبان میں پایا جاتا ہے۔ عربی زبان کی کئی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ بسا اوقات ایک لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ اس کی دلالت کئی چیزوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے آج رحمت، یعنی قرآن مجید میں رحمت کے معانی کیا کیا ہیں، کن کن معنوں کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، آج کی اس اہم نشست میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھتے ہیں نبوت، یعنی اللہ رب العالمین نے جو اپنے نیک اور مخلص بندوں کو نبوت عطا کی، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق اس بات کو کہا کہ نبوت در حقیقت اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی خصوصیت ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العالمین اپنی رحمت خاص خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یختص برحمتہ اے بنبوتہ، یعنی یہاں پہ رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اسی طرح امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اے واللہ یختص من یشاء بنبوتہ ورسالتہ، یعنی اللہ رب العالمین اپنی نبوت اور رسالت سے جس کو چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے، اس کے لیے خاص دیتا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جہاں رحمت کے معنی میں ایک معنی اللہ رب العالمین کی نبوت و رسالت بھی ہے۔ اسی طرح یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا ٹھکانہ اور انشاءاللہ ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جنت کو بھی رحمت کہا ہے، اور اس سے پہلے والے دروس میں آپ کے سامنے جنت اللہ رب العالمین کی رحمت، اس پر ایک مفصل بیان بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کیے، جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے طلبگار ہیں۔ امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں رحمت اللہ سے مراد جنت اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جنت ہے، یعنی مؤمنین، مہاجرین، مجاہدین جس چیز کی اللہ سے امید رکھتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے۔ تو گویا یہاں پر رحمت سے مراد جنت ہے، تو گویا قرآن مجید میں رحمت کے معنی میں ایک معنی جنت ہے۔ اسی طرح رحمت کے معنی میں ایک معنی قرآن مجید بھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جائیں۔ چنانچہ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں فضل سے مراد قل بفضل اللہ، اللہ رب العالمین کے فضل، اس سے مراد اسلام ہے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا قرآن مجید بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رحمت کہا ہے، اور اس سے پہلے والے بیانات میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کتاب ہدایت اور رحمت پر مفصل بات آ چکی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں رحمت کے معنوں میں ایک معنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اجابتہ ایاہ حین دعاہ وسألہ الولد،
یعنی اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے کو کہا ذکر رحمتی کا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر کریں، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کی خبر دی ہے کہ انہوں نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے دعا کے قبول کرنے کو رحمت بیان کیا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا دعاؤں کا قبول کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں رحمت کے جو مختلف معانی وارد ہیں، ان معانی میں ایک معنی مغفرت بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مغفرت در حقیقت اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہوں کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم ہرگز اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو گویا گناہوں کے مقابلے میں یہاں جو چیز آتی ہے وہ مغفرت ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مغفرت کو رحمت کہا ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں جو رحمت کے معنی استعمال ہوا ہے مغفرت ہے، یعنی مغفرت کو بھی اللہ رب العالمین نے رحمت کہا ہے۔ اسی طرح نصرت یعنی مدد کرنے کو، عافیت کو اور خیر و بھلائی کو بھی اللہ رب العالمین نے رحمت بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ کون ایسی ذات ہے جو تمہیں اگر کوئی تم سے برائی کرنا چاہے تو بچائے یا تم پر رحم کرنا چاہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں برائی کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو گویا بھلائی کو، اچھائی کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ رحمت ہے۔ اسی طرح الفت، محبت، ہمدردی، بھلائی، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ چیز رحمت میں داخل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ اکرام کے متعلق یہ خبر دی کہ یہ لوگ کافروں کے سلسلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ چنانچہ امام بغوی رحمہ اللہ نے رحماء بینہم کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر آپس میں رحم دل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان الفت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک معنی جو قرآن مجید میں رحمت کا بیان کیا ہے وہ ہے تحفظ، عصمت، یعنی پاک دامنی کو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما ابرئ نفسی، سورہ یوسف میں ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر اس پر جس پر اللہ رب العالمین میرا رب رحم کرے۔ تو گویا یہاں پر برائی کے مقابلے میں رحمت کا استعمال ہوا ہے، تو گویا عفت، عصمت، پاک دامنی کو بھی اللہ رب العالمین نے رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ بارش بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے جو بارش کو رحمت کے طور پر برساتی ہے۔ اسی لیے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں باران رحمت، یعنی اللہ رب العالمین کی بارش کو ہم رحمت کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو رحمت کے معنی استعمال ہوئے ہیں ان معانی میں رزق اور نعمت کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ رحمت ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، امام بیضاوی رحمہ اللہ نے کہا خزائن رزقہ وسائر نعمتہ، خزائن رحمتی سے مراد خزائن رزقہ وسائر نعمتہ، یعنی اللہ رب العالمین کے رزق کے اور ساری نعمتیں کے خزانے مراد ہیں۔ تو گویا یہ چند معانی تھیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رحمت کے معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو جیسے نبوت ہے، رزق ہے، نعمت ہے، خیر و بھلائی ہے، الفت و ہمدردی ہے، قرآن مجید ہے، جنت ہے، ان ساری معانی کو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت میں شامل کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی رحمت استعمال کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کثرت سے کیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے، تدبر سے کام لینے اور اس کے احکام پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔